بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج مورخہ 21 اپریل 2026 دنیا بھر کی اقوام عالم کی نظریں اس وقت پاکستان پر گڑی ہوئی ہیں۔ ہر ذی شعور، ہر بالغ نظر، ہر معاملہ فہم شخص اور شخصیت پاکستان کی طرف متوجہ ہے، اور پاکستان کے فیلڈ مارشل حافظ سید عاصم منیر اور حکومت پاکستان اور پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت کے مشکل اور اہم فیصلوں اور پاکستان کے سفارتی روابط، مراسم اور کوششوں کے سبب جو آج امریکہ، اسرائیل اور ایران کے مابین جاری جنگ سے جو عالمی معاشی بدحالی، جو دنیا بھر میں ایک معاشی بدحالی کی، زبونحالی کی ایک بدترین مثال پیش کی جا رہی ہے کہ دنیا بھر میں جو اس جنگ کے منفی اثرات مرتب ہوئے ہیں اور لوگ پریشان ہیں، اور ظاہر ہے کہ جنگ کہیں بھی ہو، خطے میں جو اس سے پیدا ہونے والی صورتحال ہے اس سے لوگ نہ صرف خوفزدہ ہوتے ہیں بلکہ لوگوں کو بے پناہ مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ ایسے حالات میں جب امریکہ اسرائیل کی جو ملی بھگت کے ساتھ ایران پر جنگ مسلط کی گئی، اور پھر امریکہ اور اسرائیل کے جو خیالات تھے، حالات اس سے یکسر مختلف ہوئے، اور پھر دنیا بھر میں تمام ممالک کے سربراہان اور عوام الناس جو ہے وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید امریکہ اور ایران کے مابین جو جنگ ہے وہ زیادہ دیر تک جاری نہ رہ سکے، لیکن ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اور اللہ کی قدرت اور کمال یہ ہے کہ وہ ابابیل سے ہاتھی کی موت کا بھی سبب بن سکتا ہے۔ یہ خدائے عز و جل کا ایک اعجاز، ایک کمال اور ایک ان کا اختیار ہے کہ اللہ اگر چاہے تو جو ہے وہ ابابیل سے کنکر پھینکوا کے ہاتھی کی موت جو ہے وہ واقع ہو جائے۔ یہ وہ حقائق ہیں جو عالم اسلام کی جو آفاقی کتاب قرآن مجید ہے، اس میں جو اللہ کے رسول اور 1,24,000 انبیاء کا جو سلسلہ ہے اور ایک جو الہی نظام ہے، اس میں ان اللہ علی کل شیء قدیر کی جو توضیح بیان ہوئی ہے، اور پھر مفسرین نے اس پر جتنی بحثیں کی ہیں وہ بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ تاریخ کے طالب علم اس سے آگاہی رکھتے ہیں۔ اور میں اس وقت جو عالمی منظرنامے پر ایک کھلبلی اور ایک بھونچال کا اثر سما ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سب کچھ ناقابل بیان ہے، اس پر بحث کرنا عبث ہے، کیونکہ امریکہ اسرائیل نے جن وسائل پر انحصار کیا اور ایٹمی طاقت، ایٹمی بلبوتے پر انہوں نے ایران کی بے بسی کا نہ صرف مذاق اڑایا، بلکہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایک سپر پاور اور ایک عالمی طاقت کے حامل ملک کے سربراہ کی حیثیت سے ان کی ذمہ داری اور بھی بڑھ جاتی ہے کہ جب وہ گفتگو کریں تو اس کے سیاق و سباق، اس کے مندرجات جو ہیں وہ انتہائی ذمہ دارانہ ہوں، اور وہ اپنے
گفتگو کے دوران وہ کچھ ایسے بیانیے کو اپنا عنوان قرار دیں جو ان کے لیے بھی باعث عزت ہو اور ان کے ملک کے لیے بھی. لیکن حالیہ امریکہ اور ایران کے مابین جاری جنگ میں جو مختلف اوقات میں مثلاً پیٹرولیم مصنوعات کی جو آبی گزرگاہیں ہیں، سمندری راستے ہیں، بحری جہازوں کی نقل و حمل ہے، یہ سب وہ چیزیں ہیں جس سے ایران نے بھی اپنی طاقت کا استعمال کیا، اور پھر ایران نے وہاں پر جو ناکہ بندی کی اور جو مورچہ بندی کی، اس کے نتیجے میں جو دنیا بھر میں ایک حالات بن گئے، حالات پیدا ہو گئے، حالات سنگین ہو گئے، اس سے امریکہ گھبرایا اور پھر سٹ پٹایا. اور پھر امریکہ نے جو کچھ اپنے انداز سے کیا وہ بھی آپ کے سامنے ہے. لیکن آج امریکہ اور ایران کے مابین جاری جنگ میں امریکہ صرف اور صرف ایک سیف یو ٹرن کا خواہاں ہے، خواہش رکھتا ہے کہ اس کو محفوظ راستہ ملے واپسی کے لیے. اور ایسے حالات میں امریکہ اور ایران کی جو قیادتیں ہیں وہ اپنے اپنے ملکی وقار کی بقا کی جنگ لڑ رہی ہیں. اور پھر اس میں یہ ہے کہ ایک طرف عالم کفر ہے اور ایک طرف عالم اسلام ہے، اور ہم مسلمان زندگی میں، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ 14 صدیوں میں جو تاریخی حقائق ہیں وہ یہی ہیں کہ پہلی دفعہ یعنی کہ زمانہ رسالت مآب میں بھی میں شاید تاریخ پر مجھے اس طرح سے گرفت حاصل نہیں ہے، یا میرا مطالعہ شاید اتنا وسیع نہیں ہے کہ زمانہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میں بھی جو منافقین کا دور تھا، اور جو آیات قرآنی اور بالخصوص سورہ منافقین کا جو شان نزول ہے وہ سرکار کے دائیں بائیں ارد گرد اور سرکار کی مجلس اور محفل میں بیٹھنے والے وہ لوگ جو رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ منافقت کر رہے تھے، تو فوراً الہی نظام کا جو ہے وہ عمل شروع ہوا اور سورہ منافقین کا نزول ہوا، اور پھر کچھ چہرے بے نقاب ہوئے، تو جس پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے شعور اور اپنی بصیرت کے ساتھ اور اپنی یعنی کہ کمال نبوت کے ساتھ آپ نے ان چیزوں کو بغور دیکھا، اور پھر آپ نے اشارہ کیا کہ یہ بات ایسے ہے. آج بھی مجھے یوں ہی لگتا ہے کہ آج ایران جو کچھ کر رہا ہے اس کو اللہ کی طرف سے غیبی طاقت حاصل ہے، اور وہ امریکہ جیسی سپر پاور کے سامنے پوری استقامت کے ساتھ، پورے ایمان کے ساتھ، پوری تندہی کے ساتھ وہ ڈٹا ہوا ہے اور وہ فتح یاب ہو رہا ہے. پاکستان کے اندر مختلف رنگ، نسل، قوم، قبیلوں کے لوگ آباد ہیں، اور مسلمانوں میں جو خصوصاً مختلف مذاہب اور مسالک پر ایمان اور یقین رکھتے ہیں اور باہمی طور پر متعارف ہیں، ایک دوسرے کے نظریات سے علمی، فکری اور استدلال کے ساتھ وہ اختلاف رکھتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان حالات میں پہلی دفعہ جب امریکہ اور اسرائیل کی ملی بھگت کے ساتھ ایران پر جنگ مسلط کی گئی، تو پاکستان میں بسنے والے تمام وہ لوگ جو باہمی طور پر، نظریاتی طور پر اختلاف رائے رکھتے ہیں اور ان کا ایمان، عقیدہ ایک دوسرے سے متصادم ہے اور اختلافی ہے، لیکن ایران کے ساتھ اس یکجہتی کے ساتھ وہ کھڑے ہوئے کہ وہ ذاتی من و تو کا جو اختلاف تھا اس کو انہوں نے بالائے طاق رکھا، اور اسلام کی سربلندی کے لیے، مسلم امہ کے قومی وقار کی بقا کے لیے سب لوگ اکٹھے ہو گئے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج اگر پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت کی طرح، پاکستان کی عوامی قیادت کی طرح اور پاکستان کے عوام کی طرح جو سب لوگ یہاں پر موجود ہیں
اور انہوں نے اپنے اپنے نظریات پر قائم رہتے ہوئے انہوں نے ایران کی نہ صرف حمایت کی بلکہ اسلام اور ایران کو یعنی کہ یکجانب و غالب قرار دیتے ہوئے انہوں نے ایران کو ہی اسلام کا چہرہ قرار دیا اور ایران کی فتح کو ہی اسلام کی فتح قرار دیا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو قابل غور ہیں، قابل عمل ہیں۔ ہم سب کو بھی یہ چاہیے کہ ہم اس وقت ایران کی فتح کے لیے، اسلام کی فتح کے لیے ہم بات کریں اور ہم پاکستان کی حکومت، افواج پاکستان اور فیلڈ مارشل حافظ سید عاصم منیر کی جرأت مندانہ قیادت کے پیچھے کھڑے ہو کر پاکستان کے موقف کو نہ صرف مضبوط بنائیں بلکہ کامیاب بنانے کے لیے ہم ایک قوم بن کے افواج پاکستان کے ساتھ، حکومت پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔